السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، ماہ محرم الحرام شریف میں دیکھا گیا لوگ تعزیہ بناتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ آئیے آج اسی کے حوالے سے ہم جانیں کہ تعزیہ بنانا یہ کیسا ہے، کیا شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں، پھر اس کی تعظیم کرنا، اس کی توقیر کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تعزیہ بنانے کے حوالے سے تعزیہ بنا کر اپنے گھر پر یا دکان پر یا اس کے لیے خاص طور سے عاشور خانہ بنانا جس میں تعزیے کو رکھنا، یہ ساری چیزیں یہ جائز ہے یا نہیں۔ آئیے آج اس چیز کے حوالے سے کچھ اہم باتیں سماعت کریں اور انشاءاللہ العظیم اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین محترم، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ تعزیہ بنانا کیسا ہے، کیا تعزیہ بنا سکتے ہیں یا نہیں، اور تعزیہ بنانا جس کی شریعت مطہرہ میں اس کی اصل کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمۃ والرضوان فتاوی رضویہ شریف میں اس حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ تعزیہ یہ ممنوع ہے، شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اصل نہیں، اور جو کچھ بدعات ان کے ساتھ کی جاتی ہے یہ سخت ناجائز ہے۔ تو تعزیہ کی پتہ چلا کہ کوئی اصل نہیں شریعت مطہرہ میں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور جو اس کے ساتھ جو بدعات کی جاتی ہے یہ سب کے سب ناجائز ہے۔ آپ دیکھیں کہ تعزیہ جو ہے ہم بنانے کے لیے کتنا کچھ خرچ کرتے ہیں، اور اس کے لیے قرض لینا پڑے تو قرض لیتے ہیں، چندہ لیتے ہیں، محلے والے، رشتہ دار، دوست احباب، نہ جانے کہاں کہاں سے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں کہ تعزیہ بنانا ہے۔ اچھا، تعزیہ بنانا ہے، پھر اس میں بعض جگہوں پر تو یہ دیکھا گیا کہ ہمارے علاقے میں اتنا بڑا تعزیہ بنا تو دوسرے علاقے والے اور اس سے اونچا بنانے کی کوشش کرتے، ہمارے علاقے میں اتنا مہنگا تعزیہ بنا تو دوسرے علاقے والے اور اس میں مہنگا بنانے کی کوشش کرتے، گویا کہ ایک طریقے کا کمپٹیشن چلا ہوا ہے کہ تعزیہ بنانا ہے۔ ایک چیز تو یہ کہ ایک اسراف کرنا، آپ مہنگے سے مہنگا بنا رہے ہیں، اتنا خرچ کر رہے ہیں، ہر علاقے میں ہمارے یہاں پر دیکھا گیا، بلکہ لوگ اپنے گھر کے اندر جو چھوٹا موٹا پنجا، تعزیہ اور نہ جانے کیا کیا چیزیں لا کر بنا کر رکھتے ہیں اور پھر اس کی تعظیم اور توقیر بھی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس طریقے کا کمپٹیشن لگانا، اتنے اونچے تعزیہ بنانا، اتنے مہنگے تعزیہ بنانا، اس بات کو یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تعزیہ بنانے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمۃ الرضوان نے منع فرمایا۔ اور اسی کے حوالے سے ایک اور مقام پر حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فتاوی رضویہ شریف میں تعزیہ بنانے کے حوالے سے جب سوال پوچھا گیا تھا تو آپ نے اس حوالے سے جواب تحریر فرمایا کہ تعزیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ تعزیہ جو مروجہ تعزیہ داری ہے وہ گناہ ہے، تعزیہ بنانا بھی جائز نہیں اور اس کا دیکھنا بھی جائز نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ جب تعزیے کو دیکھنا جائز نہیں تو پھر اس کا بنانا کیسے جائز ہوگا؟ تو آپ دیکھیں کہ تعزیہ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں؟ اللہ اکبر، اگر دیکھنے کی بات آئے تو میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہوں گا، مرد حضرات کی بات چھوڑ دیجئے، ہم نے خواتین کو، عورتوں کو دیکھا کہ وہ بھیڑ بھاڑ لگا کر جہاں تعزیہ ہوتا ہے وہاں جاتی ہے اور ایک قسم کا ازدحام ہوتا ہے، اتنی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، ایک طرف سے مرد حضرات اتنے اور دوسری طرف سے گھروں میں عورتیں، پھر اپنے بچوں کو لا کر، گویا کہ اتنی بھیڑ بھاڑ ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کا خلط ملط دھکم دھکی ہو رہی ہے، مگر ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ میں آگے بڑھوں اور تعزیہ دیکھوں۔ تو یاد رکھ لیجئے اس کا بنانا ہی جائز نہیں ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے آپ پھر لوگ اپنے گھروں سے اپنی خواتین کو، لوگ اپنے پورے گھر والوں کو لے کر تعزیہ دکھلانے کے لیے لے جاتے ہیں۔
تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اس کے اوپر جو ہے منع فرمایا گیا، اس کا بنانا جائز نہیں، اس کا دیکھنا بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات، اور وہ کہ تعزیہ جس کی تعظیم کرنا، یہ کس طریقے کا شریعت مطہرہ کے اندر اس کے لیے کیا حکم ہے، کیا اس کی تعظیم کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ تو یاد رکھ لیجئے فتاوی رضویہ شریف میں اس حوالے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ تعزیہ بنانا دیکھنا یہ جائز نہیں، اور تعظیم اور عقیدت یہ سخت حرام، اشد حرام ہے۔ اللہ اکبر، اس کی تعظیم، اس کا احترام یہ تو سخت حرام، اشد حرام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ تعزیہ صرف بنایا نہیں جاتا بلکہ پھر اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ لوگ جاتے تو لوگ تو جا کر تعزیہ کو سجدہ کرتے ہیں، چومتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کیا نہ جانے کس قسم کے کھانے پینے اور الگ الگ چیزوں کو لے کر وہاں پر پہنچتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے، یاد رکھ لیجئے اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تو حرام ہے اس کی تعظیم کرنا۔ اور لوگ خود تعظیم نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی لے جاتے ہیں، ہر ایک جاتا ہے اور جانے کے بعد وہاں پر جو ہے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، چومتا ہے، کیا کیا چیزیں چڑھاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس بات کو میں بتانا چاہوں گا کہ تعزیہ داری سے اپنے آپ کو بچا۔ جو رقم آپ تعزیہ میں لگا رہے، جتنا مہنگا تعزیہ آپ خرید رہے یا تعزیہ میں بنانے کے لیے چندہ دے رہے ہیں، میں گزارش کروں گا امام حسین رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ کی محبت کی خاطر ان کے نام پر غریب کی مدد کریں، 1 مہینے کا راشن بھروائیے، پھر دیکھیں وہ غریب کی کیا دعا لگے گی اور امام عالی مقام بھی اس سے راضی ہوں گے۔ آپ اس چیز کی کوشش کریں کہ کسی غریب کی شادی کرنا ہے، لاؤ امام کے نام پر میں شادی کروا دوں، امام کے نام پر راشن بھروا دوں، کھانے پینے کا انتظام کروا دوں، میں یہ سارا کام کروا دوں، نہ یہ کہ تعزیہ بنانے کے لیے خرچ کیا جائے اور پھر کرتے کیا ہے، اس کو لے جا کر 10 دن کے بعد آپ دیکھیں یا تو کہیں پھینک دیں گے یا قبرستان میں رکھ کر آئیں گے، یا نہ جانے اس کی جو ہے سمندر وغیرہ کی طرف جا کر چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ سائڈ میں دیکھے تو ایسی چادریں اور لکڑی وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں یوں ہی موجود ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد کچرے والے آ کر جو ہے اسے اٹھاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں آپ کر کیا رہے ہیں، اس چیز پر خاص طور سے آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ اس لیے خدارہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور ایسی تمام کی تمام چیزوں سے خود بھی رکے، اپنے دوستوں کو اور پہچان والوں کو بھی بتائے کہ یہ ساری چیزیں اس کی کوئی حقیقت شریعت میں نہیں ہے۔ واقعی اگر امام کو خوش کرنا ہے، نماز پڑھیے، خوش ہوں گے، غریبوں کی مدد کیجیے، خوش ہوں گے، کھانا کھلائیے، خوش ہوں گے، لوگوں کو پانی پلائیے، خوش ہوں گے، کپڑا پہنائیے، خوش ہوں گے، اچھے کام کیجیے، اس سے میرے امام راضی ہو جائیں گے۔ نہ یہ کہ ایسی چیزیں جس کے کرنے کی شریعت میں کوئی حقیقت اور اصل نہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم ان تمام خرافات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، روکیں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ایسی تمام خرافات سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔